بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نورانی قاعدے کا قرآن کریم کی جو گرامر ہم پڑھ رہے تھے اس کا تختی نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش اس پر بات ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں، کیونکہ گیپ زیادہ ہو گیا ہے اس سے پہلے ویڈیو اور اس ویڈیو میں، تو پرانا ہم نے جو پڑھا تھا اس کو ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے حروف پر پہچانے تھے، جس میں بتایا گیا تھا 29 حروف ہے، الفابیٹس ہے۔ اس کے بعد آیا تھا زبر زیر پیش، اس میں پھر اس کے قانون آئے تھے۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا سا بھی نہ کھینچے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا جزم کی بات۔ جزم مان لو جس طرح ایک بیمار ہوتا ہے کہ اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح قرآن کریم میں جو عبارتیں آتی ہے اس میں جزم کی وہی مثال ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے سے نہیں پڑھا جاتا ہے، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو سہارا اس سے پہلے جو الفابیٹ آیا تھا، پہلے جو حرف آیا تھا، وہ سہارا بنتا ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے حمزہ لام زبر ال، لام پر جزم ہے تو اس سے پہلے جو الفابیٹ آیا اس کے ساتھ ملا کر پڑھا گیا۔ اب آتی ہے بات کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی۔ اس کو ہم کو دیکھنا ہے زبر زیر پیش کے ساتھ۔ زبر زیر پیش میں یہ تھی بات، نام تھا اس کا حرکت۔ زبر زیر پیش کا نام ہے حرکات۔ اس کا کام ہے کہ حروف کو جلدی پڑھنا، ذرا سا بھی نہ کھینچنا۔ لیکن کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اس میں کھینچنے کے لیے یہ جو نشانات بنائے گئے ہیں، شکلیں بنائی گئی ہے، اس بات کو بتانے کے لیے بنائی گئی ہے کہ اس الفابیٹ کو کھینچنا ہے۔ جیسے جیم پر اگر زبر لگا ہو، جیم زبر جا، اب اسی جیم کے اوپر اگر کھڑا زبر لگ کر آ جائے تو اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، جیم کھڑا زبر جا۔ ہم تو ویسے 1 سیکنڈ سمجھ لیتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کھینچنا ہوتا ہے جا، لیکن شروعات میں بچے نہیں سمجھ پاتے، اس لیے ہم 2 سیکنڈ کھینچواتے ہیں، جیم کھڑا زبر جا۔ اسی طرح جیم زیر جی ہوتا ہے، لیکن اسی کو کھینچنے کے لیے یہ نشان آتا ہے، جیم کھڑا زیر جی۔ اسی طرح جیم پیش جو، لیکن جیم الٹا پیش تھوڑا سا بڑھ جائے گا، کھینچ کے پڑھیں گے اس کو، اس کی زندگی تھوڑی بڑھ جائے گی جیم کی، جیم الٹا پیش جو۔ تو اب اس کے مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کے سامنے نورانی قاعدے کے پیجز لگا دیے ہیں، آپ اس کو جو ہے اس کے حساب سے ہیچے کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، 2-4 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ ملا کر پڑھیں، مطلب ایک مرتبہ حمزہ زبر آ، دوسری مرتبہ حمزہ کھڑا زبر آ، با زبر با، با کھڑا زبر با، تا زبر تا، ثا کھڑا زبر ثا، جیم زبر جا، جیم کھڑا زبر جا، حا زبر حا، حا کھڑا زبر حا۔ اس طرح سے حمزہ زیر ای، حمزہ کھڑا زیر ای، با زیر بی، با کھڑا زیر بی۔ اس طریقے سے یا تک لانا ہے۔ اس کے بعد حمزہ پیش او، حمزہ الٹا پیش او۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا، ذہن ہمارا حاضر ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ حمزہ پیش او اور حمزہ الٹا پیش او، اس طرح نہ ہو جائے، پورا گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے ذہن حاضر ہونا چاہیے، کتاب ہمارے سامنے ہونی چاہیے، انگلی رکھ کر کے ایک ایک الفابیٹ کو اس کے حساب سے پڑھا جائے، قاعدے کے حساب سے، تو انشاءاللہ بڑی آسانی ہوگی پڑھنے میں اور سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔